بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج اگست کی 12 تاریخ ہے۔ یقیناً آپ سب جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اس موقع پر میں آپ کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس پیغام کے ساتھ کہ آپ خلوص دل سے، جذبے سے اور لگن سے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کریں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ عزیز طالب علموں، ہم سال دوم کی اردو کی کتاب سے سبق محنت پسند خیرت مند کا مطالعہ اور تجزیہ کر رہے تھے۔ اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ سبق ایک تمثیلی مضمون ہے جس میں مصنف نے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ مصنف نے بتایا ہے کہ جب دنیا برائیوں سے اور گناہوں سے پاک تھی تو ایسے میں انسان سکھ چین کی اور عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ قدرت کی نعمتیں اس کو خوب حاصل تھیں، قدرت اس پر مہربان تھی اور انسان فارغ البالی اور خوشحالی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ سبق کے آج کے حصے میں ہم وہ منظر دیکھیں گے جب پہل انسان کے دل میں برائی اور گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان غرور، حسد، خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرنے لگتا ہے، دوسروں کو اپنا محتاج دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں قدرت کی طرف سے وہ انعامات کا سلسلہ وہ بند ہو جاتا ہے اور زوال شروع ہو جاتا ہے اور خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے آج کے پیراگراف جو ہم پڑھیں گے ان کے مشکل الفاظ کے معنی آپ نوٹ کر لیں۔ اس کے بعد ہم ان اقتباسات کی قرأت کریں گے اور تفہیم کی طرف بڑھیں گے۔ عالم مہک گیا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، پھولوں کا تختہ یعنی پھولوں کا وسیع ٹکڑا قطع کیاری، کھٹک پیدا ہونا، دل میں کوئی خلش اور خوف پیدا ہونا، گلزار باغ، فریب دھوکہ، سینہ زوری زبردستی۔ مصنف نے فریب کے جاسوس اور سینہ زوری کے شیاطین یہ کردار یہاں دکھائے ہیں، یعنی مجرد چیزوں کو، ایبسٹریکٹ چیزوں کو، فریب کو، سینہ زوری کو مصنف نے جاسوس اور شیطانوں کے روپ میں دکھا کر مجسم کر دیا ہے۔ ذریات اولاد، ذریت کی جمع ہے، ذریت واحد، ذریات جمع۔ غارت تباہی بربادی، تاراج لوٹ مار، خود پسندی اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دینا، صرف اپنا فائدہ دیکھنا، خدائی کے کارخانے یعنی قدرت کا نظام، فارغ البالی بے فکری، اطمینان، بموجب کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، بموجب، عیش وافر، عیش و عشرت کا سامان زیادہ مقدار میں ہونا، فراوانی، درکار مطلوب، تونگری مالداری دولت مندی، ہر چند اگرچہ، ضرورت کے مارے بہت ضرورت مند، اپنے تئیں، اپنے آپ کو، اپنے تئیں، وہ اپنے تئیں مالدار ظاہر کرتا ہے، یعنی خود کو نواب
ظاہر کرتا ہے۔ احتیاج ضرورت، افلاس غربت، طمع دوسروں سے امید لگائے رکھنا، طمع خام کا خمیر ہونا، یعنی انسان کا خمیر ہی حرص و طمع سے اٹھا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں لالچ شامل ہے۔ معتقد عقیدت مند، نحس قدم ناپاک قدموں والا منحوس، انواع و اقسام قسم قسم کے، بنجر ایسی زمین جس میں کچھ پیدا نہ ہو، کاشت نہ ہوتا ہو، ساگ پات مراد سبزیاں، نباتات پودے، موٹی قسم کی نباتات یعنی وہ نباتات جو زمین سے اگتی ہیں، مراد مکئی، جوار، گندم وغیرہ، گزران گزر اوقات، لاچار مجبور، قحط سالی خشک سالی، ٹڈی دل ٹڈیوں کا حملہ، جیسے آج کل بھی خبروں میں آ رہا تھا، ٹڈی دل کا حملہ ہونا، فصل پر کیڑوں کا حملہ ہونا۔ ایک اور لفظ یہاں پر آیا ہے وبا، متعدی بیماری، وہ بیماری جو جراثیم سے پھیلے۔ غول کے غول، گروہ در گروہ، تہلکا پڑا، ہنگامہ ہوا، شور مچا، یک قلم فوراً، تمام کا تمام، غضب زیادہ مقدار میں، شدید، عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، دنیا کی بے رونقی دیکھ کر۔ اب ہم دوسرا اور تیسرا پیراگراف پڑھتے ہیں، آپ بغور سنیں اور معنی اور مفہوم تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اتفاقاً ایک میدان وسیع میں تختہ پھولوں کا کھلا کہ اس سے عالم مہک گیا، مگر بو اس کی گرم اور تیز تھی۔ تاثیر یہ ہوئی کہ لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور ہر ایک کے دل میں خود بخود یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ سامان عیش و آرام کا جو کچھ ہے میرے ہی کام آئے اور کے پاس نہ جائے۔ اس غرض سے اس گلزار میں گلگشت کے بہانے، سیر کے بہانے، کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیاطین آ کر چالاکیاں دکھانے لگے۔ پھر تو چند روز کے بعد ان کی ذریات یعنی غارت، تاراج، لوٹ مار آن پہنچے اور ڈاکے مارنے لگے۔ جب راحت و آرام کے سامان یوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے اس باغ میں آ کر قیام کر دیا۔ اس کے اثر صحبت سے لوگ بہت خراب ہوئے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ دولت کا پیمانہ لائے۔ دولت کا پیمانہ سب سے پہلے دنیا میں خود پسندی نے، نمائش نے متعارف کیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ پہلے تو خدائی کے کارخانے فارغ البالی کے آئین اور آزادی کے قانون کے بموجب کھلے ہوئے تھے، یعنی عیش وافر اور سامان فراواں جو کچھ درکار ہو موجود تھا، اور اسی بے احتیاجی کو لوگ تونگری کہتے تھے۔ یعنی لوگوں کی مالداری کیا تھی؟ ان کا قناعت پسند ہونا اور ان کی ضرورتوں کا خود بخود پورا ہونا، بے احتیاجی ان کی تونگری تھی۔ پھر یہ سمجھنے لگے کہ اگر ہمارے پاس ہر شے ضرورت سے زیادہ ہو اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہو یا نہ ہو، لیکن تونگر ہم جبھی ہوں گے، مالدار ہم تبھی ہوں گے جب ہمارا ہمسایہ ہمارا محتاج ہو۔ ہر چند اس بیچارے ضرورت کے مارے کو خرچوں کی کثرت اور ضرورتوں کی شدت سے زیادہ سامان لینا پڑا ہو، مگر انہیں جب ہمسائے خوشحال نظر آتے تھے تو جل جاتے تھے اور اپنے تئیں محتاج خیال کرتے تھے۔ جی اسی کا نام حسد ہے اور خود پسندی ہے اور ذخیرہ اندوزی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے مالدار ظاہر کرنے کی کوشش میں لگ جائے اور اس کے دل میں یہ خواہش انگڑائی لے کہ دوسرے اس سے رتبے میں کم ہوں اور دوسروں کے پاس ضرورت کی چیزیں کم ہوں اور وہ اس کے محتاج ہوں۔ یعنی یہ بیماریاں، یہ
مصیبتیں دنیا میں پیدا ہوئیں۔ اگلا پیراگراف، اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا اور پیرزادے بن کر آ گئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ احتیاج نے، حاجت مندی نے، افلاس نے، غربت نے بزرگانہ لباس پہن کر لوگوں کو پیرزادہ بن کر دھوکہ دیا، اپنی طرف راغب اور مائل کیا۔ حضرت انسان کے طمع خام کے خمیر تھے، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ انسان جس کی پیدائش میں، خلقت میں، خمیر میں طمع اور لالچ شامل ہے، خسرو آرام اپنے بادشاہ کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے، کن کی طرف؟ احتیاج اور افلاس کی طرف۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے، اور ہر شخص اپنے تئیں حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو ضرورت مند اور حاجت مند ظاہر کرنے لگا۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم کے آنے سے ملک فراخ کا رنگ بالکل بدل گیا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس کے آنے سے ملک فراخ کا سارا نقشہ بدل گیا۔ انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا، سال میں 4 موسم ہو گئے، زمین بنجر ہو گئی، میوے کم ہونے لگے، ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری۔ خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا، یعنی سردیوں کے موسم نے انسان کو خوب مصیبت میں ڈالا۔ کبھی کبھی قحط سالی کا ٹیڈی دل چڑھ آتا، اسی لشکر میں اور وبا اور امراض میں بیماریاں آتیں اور تمام ملک میں بیماریاں پھیل جاتیں۔ غرض عالم میں ایسا تہلکہ پڑا کہ اگر ملک فراخ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو ملک یک قلم برباد ہو جاتا، ملک مکمل مٹ جاتا۔ لیکن بہتر بات یہ ہوئی کہ لوگ پریشان ہو کر ایک نئے انتظام کی طرف متوجہ ہوئے، اور اسی نئی اصلاح نے، ریفارم نے ملک فراخ کو بچا دیا۔ یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ ملک کیسے بچ گیا۔ سب دکھ تو لوگ سہ سکتے تھے، مگر قحط کی مصیبت غضب تھی، بہت غضبناک تھی۔ چنانچہ ساری نحوستیں، چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھیں، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے، لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہونے لگے۔ عزیز طلبہ، خوشحالی کے بعد ہم نے ملک فراخ کی بدحالی کا نقشہ آج ملاحظہ کیا۔ اب فکر اس بات کی ہوگی کہ اس بدحالی سے اور اس غربت سے، اس محتاجی سے اب نجات کیسے حاصل کی جائے، یہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج آپ بغور بار بار اس کا سبق کا پیراگرافس کا مطالعہ کر کے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ کس طرح سب سے پہلے لوگوں میں لوٹ مار اور غرور، خود پسندی، حسد کے جذبات پیدا ہوئے، اور پھر ان کے نتیجے میں غربت اور افلاس کو بھی اپنے قدم جمانے کا موقع ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم کا نقشہ بدل گیا۔ لوگ ضرورت مند ہونے لگے، محتاج ہونے لگے، اور ان کی تمام خوشحالی بدحالی میں بدل گئی۔ اس سے آگے وہ کیا تدبیر کرتے ہیں اور محنت پسند خیرت مند کا کردار اس سے آگے آئے گا، ہم اگلا حصہ اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آج آپ صفحہ نمبر 21 اور 22 کا بغور مطالعہ کریں، مشکل الفاظ کے معنی اپنے پاس نوٹ کریں، اور اگلے سبق کے لیے کچھ ضروری تیاری کریں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں اس سبق کا مزید حصہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔